بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان فیڈرل بورڈ کا سبق نمبر 2 جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کی پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے لانگ کویسچن کریں گے انشاءاللہ۔ حصہ اول ہے یہ تاریخ پاکستان اور پاکستان کا قیام، بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس میں بہت سارا چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو بہت دھیان سے پڑھنا ہوگا۔ یہ ہمارا حصہ ہے کہ تفصیل سے جواب دیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، ہمیشہ کی طرح 5 ہی سوال ہیں اس کے اندر، اور پہلا سوال ہے اس کا: لکھنؤ معاہدے میں کس طرح کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے خدشات اور مطالبات کو پورا کیا؟ اس کا جواب ہے میثاق لکھنؤ 1926۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈین نیشنل کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ یہ واقعہ ہندوستان میں ایک تاریخی لمحہ تھا۔ دونوں فریقین درج ذیل نکات پر متفق ہوئے۔ پہلا اس کا یہ نکات ہے کہ آل انڈین نیشنل کانگریس نے مسلم لیگ کے جداگانہ انتخابی مطالبے کو قبول کر لیا۔ صوبائی خود مختاری کو یقینی بنایا گیا اور صوبائی کونسلوں کی ٹیکس لگانے اور بجٹ پر ووٹ دینے کا اختیار دیا گیا۔ مرکزی قانون اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی گئی۔ اگر کسی خاص قومیت کے متعلق کوئی بل پیش کیا جائے تو اس قومیت کے 3/4 اراکین اس بل کی مخالفت کرتے ہیں تو بل کیا ہوگا؟ مسترد کر دیا جائے گا، اور یہ جزو اقلیتی برادری کے حق میں تھا۔ آگے ہے صوبائی قانون ساز کونسلوں میں یعنی کہ جو 4-5 اراکین، جیسے پہلے تھا کہ 3/4، یہ اب ہے یعنی کہ 4-5 اراکین کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ 1/5واں نامزد کیا جائے گا۔ مسلم اکثریتی صوبوں بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کی نشستیں کم کی جائیں گی، جبکہ مسلم اقلیتی صوبوں بہار، بمبئی، مدراس، یو پی میں مسلمانوں کی نشستیں بڑھائی جائیں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو سوال پوچھنے اور تحریک التوا پیش کرنے کا حق دیا جائے گا۔ آگے ہے انتظامیہ اور عدلیہ الگ ہونی چاہیے۔ تجزیہ اس میں یہ ہے: لکھنؤ معاہدہ مختلف وجوہات کی بنا پر اہم تھا۔ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں اور مرکزی کونسل میں 1/3 مسلمانوں کی نمائندگی کو تسلیم کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا جب کانگریس نے انہیں ایک علیحدہ قوم کے طور پر قبول کیا۔ سوال نمبر 2 ہے: تحریک خلافت کیسے ابھری اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ اس کا جواب ہے تحریک خلافت پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی جو خلافت کا گڑھ تھا، اتحادی افواج سے لڑا اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 1299 میں قائم ہوئی تھی، یعنی کہ ترکی کی یہ ہسٹری بتائی جا رہی ہے، اسے اتحادی افواج سے خطرہ تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی میں خلافت کے ادارے کی حفاظت کے مقصد سے تحریک خلافت شروع کی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عبد الباری، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار انصاری اور بیرسٹر جان محمد جنیجو تحریک خلافت کے ممتاز رہنما تھے، یعنی کہ عظیم لوگوں میں یہ والے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے لیے خلافت کے ادارے کی
اہمیت پر زور دینے کے لیے ریلیوں اور احتجاجی مظاہروں کا اہتمام کیا۔ سید سلیمان ندوی، سید حسین، مولانا محمد علی جوہر اور حسن حیات پر مشتمل ایک وفد اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ بھیجا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم سمیت برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی اور ادارہ خلافت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بدقسمتی سے برطانوی حکومت کا رویہ ترکی کے معاملے میں سازگار نہ تھا اور وفد خالی ہاتھ واپس ہندوستان چلا آیا۔ مقصد اس کے یہ تھے: اس تحریک کے 3 بنیادی مطالبات یا مقاصد یہ تھے۔ پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم نہ کیا جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تیسرا یہ مقصد تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے جو علاقے ترکی کے کنٹرول میں تھے انہیں ترکی سے نہیں چھیننا چاہیے، یعنی کہ نہ چھینا جائے۔ آگے ہے سوال نمبر 3۔ کانگریس کی وزارتوں نے مسلمانوں کے خلاف کس حد تک کام کیا اور ان کے اقدامات کے کیا نتائج نکلے؟ جو انہوں نے اقدامات کیے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت 1937 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ صوبوں کی کل نشستوں کی تعداد 1585 تھی اور مسلم لیگ نے 495 میں سے 108 مسلم مخصوص نشستیں حاصل کی۔ مسلم لیگ مختلف وجوہات کی بنا پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ کانگریس نے ہندوستان کے کل 11 صوبوں میں سے 8 میں سے صوبائی وزارتیں بنائیں۔ تاہم مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں وزارت قائم کرنے میں ناکام رہی۔ 8 صوبوں میں وزارتوں کی تشکیل کے فوراً بعد کانگریس نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی، جس کی تفصیل ذیل میں ہے، یعنی کہ یہ اس کی تفصیل ہے کہ پارٹی کے جھنڈے لہرانا۔ جب 8 صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں بن گئی تو کانگریس نے سرکاری افسران کو ہدایات جاری کی کہ وہ سرکاری عمارتوں پر کانگریس کے جھنڈے لہرائیں۔ وندے ماترم ترانہ یہ ایک ہندوؤں کا ترانہ تھا۔ وندے ماترم یہ مثلاً کہ ہندوؤں کے بارے میں یہ مجبور کیا جاتا تھا کہ مسلم جو بچے ہیں مسلمانوں کے اسکولوں میں وہی ترانہ پڑھیں گے جو ہندوؤں کے بچے پڑھتے ہیں۔ بنگم چندر چٹرجی کے ناول آنند مت سے لیا گیا ایک نغمہ تھا۔ اس نغمے میں مسلمانوں کی منفی تصویر پیش کی گئی تھی اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی تائید کی گئی تھی اور یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ کانگریس نے وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا اور ہدایت جاری کی کہ سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں دن کا آغاز اس کو پڑھ کر کیا جائے۔ آگے ہے ودیا مندرا اسکیم۔ یہ ایک نئی تعلیمی اسکیم تھی جو ان صوبوں میں متعارف کرائی گئی جہاں کانگریس پارٹی نے اپنی وزارتیں بنائی تھیں، اور اس اسکیم کا مقصد مسلم ثقافت کو مٹانا تھا۔ اس اسکیم کا مقصد مسلمانوں کو ہندو مذہب میں تبدیل کرنا، اس لیے اسے تمام تعلیمی اداروں میں لاگو کیا گیا۔ طلباء کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنے اسکول کی اسمبلیوں کے دوران ہر روز گاندھی کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اب مسلم قوم جو کہ ہزاروں سالوں سے جس کی حکومت تھی وہ کس طرح سے گاندھی کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کرتی، اور پوری دنیا کے نقشے پہ ایک ہی ملک ہے ہندوؤں کا، وہ صرف ہندوستان ہے، اور مسلمانوں کے بے شمار ملک ہیں اور انشاءاللہ اس میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا۔ آگے ہے وردھا اسکیم۔ یہ اسکیم گاندھی کے فلسفہ ہندو قوم پرستی کی تبلیغ اور عدم تشدد کی اہمیت پر زور دینے کا نتیجہ تھی۔ اس اسکیم کا بنیادی مقصد نوجوان طلباء کے ذہنوں میں ہندو ہیرو
کہ اپنے جو ہیروز ہیں ان کے ہندوؤں کے انہی کو آگے لانا اور مذہبی رہنماؤں کے لیے احترام پیدا کرنا تھا۔ یہ اسکیم یہ احساس پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم ہے۔ یہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے متعارف کرائی گئی تھی۔ مسلمانوں پر حملے۔ کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں صوبوں میں مسلمانوں پر حملے ایک پریشان کن معمول بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں اور کانگریس کی غیر منصفانہ طرفداری کریں۔ کانگریس کی وزارتوں سے استعفیٰ اور یوم نجات۔ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی۔ برطانیہ نے جرمنی کے خلاف لڑتے ہوئے ہندوستانیوں سے ان کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کا خیال تھا کہ برطانوی حکومت اس وقت اسے نظر انداز نہیں کر سکتی اور اعلان کیا گیا کہ وہ جنگ میں ہونے والی سرگرمیوں میں حکومت کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ نومبر 1939 میں کانگریس کی وزارتوں نے صوبائی وزارتوں سے استعفے دے دیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ 22 دسمبر 1930 کو پرامن طریقے سے یوم نجات منائیں۔ تجزیہ۔ کانگریس کی وزارتوں کی حکمرانی مسلمانوں کے لیے ایک نازک دور تھا، کیونکہ اس دوران ان کی جانوں، جائیداد اور مذہب پر حملہ ہوا۔ کانگریس نے ہندوستان میں ایک قوم کے احساس کو فروغ دینے کے لیے مسلم مخالف تعلیمی اسکیمیں متعارف کروائیں۔ مسلمانوں نے پرامن طریقے سے ان پالیسیوں پر تنقید کی۔ وہ کانگریس کی وزارتوں سے استعفے دے کر خوش تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، قرارداد لاہور میں بنیادی اصول اور مطالبات کیا تھے؟ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان 1940۔ مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منٹو پارک میں منعقد ہوا، جو بعد میں اقبال پارک کے نام سے مشہور ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیشن کی صدارت کی۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا ایک اہم واقعہ تھا، کیونکہ اس اجلاس میں انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے مختلف حصوں سے ممتاز مسلم قائدین نے، یعنی کہ جو چوٹی کے ممتاز قائدین تھے، مسلمانوں کے رہنما تھے، انہوں نے شرکت کی۔ قائد نے اپنی صدارتی تقریر کی اور چند اہم نکات اٹھائے۔ بنیادی اصول۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ہندوستان میں ایک قوم رہتی ہے، غلط رہتی ہے، بلکہ یہاں 2 قومیں رہتی ہیں، مسلمان اور ہندو۔ وہ مختلف تہذیبوں کے حامل ہیں، جن کی عبادت کے اسلوب بھی مختلف ہیں۔ سالوں سے بھارت میں اکٹھے رہنے کے باوجود ان کی اپنی جداگانہ شناخت ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں۔ قائد نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کے مسئلے کو ایک فرقہ وارانہ معاملے کے طور پر نہیں بلکہ بین الاقوامی معاملہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ مطالبات۔ قرارداد۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا، کوئی بھی آئینی منصوبہ مسلمانوں کے لیے قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اسے درج ذیل بنیادی اصولوں پر نہ بنایا جائے۔ جغرافیائی طور پر جہاں جہاں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ان علاقوں کو ایک کرنا چاہیے۔ وہ علاقے جہاں مسلمان عددی طور پر گنتی کے حساب سے اکثریت میں ہیں، عددی طور پر اکثریت میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں کو ایک کیا جائے تاکہ الگ ریاست کی تشکیل کی جا سکے۔ اجتماع میں موجود تمام قائدین اور شرکاء نے، جتنے لوگ اس میں شرکت کے لیے آئے تھے، شرکاء نے قرارداد کی تائید کی۔ مسلمان کافی خوش تھے،
کیونکہ قرارداد لاہور نے انہیں ان کی منزل دکھا دی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مہربان قیادت میں انہوں نے اپنی توانائیاں آزادی کے حصول کے لیے وقف کر دی۔ دوسری طرف ہندوؤں اور کانگریس نے قرارداد کو مسترد کر دیا۔ سوال نمبر 5 ہے، جون 1947 کے منصوبے کی وہ کون سی اہم دفعات تھی جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی راہ ہموار کی؟ اس کا جواب ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ پس منظر، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا آخری وائسرائے مقرر کیا گیا اور وہ 22 مارچ 1947 کو ہندوستان پہنچے تھے۔ ان کا اہم کام ہندوستانیوں کو اقتدار کی پرامن منتقلی میں سہولت فراہم کرنا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی سیاسی قیادت سے بات چیت شروع کی۔ انہوں نے کانگریس کے نمائندوں جواہر لال نہرو یعنی کہ مہاتما گاندھی سے ملاقات کی۔ جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی سے ملاقات کی۔ ماؤنٹ بیٹن نے ان کے نقطہ نظر کو سنا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کی اور ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ ماؤنٹ بیٹن برطانوی حکومت سے ہندوستان کی تقسیم کی اسکیم کی منظوری لینے برطانیہ گئے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم لارڈ ڈڈلی اور ان کی کابینہ نے اس اسکیم کی منظوری دی اور ماؤنٹ بیٹن ہندوستان واپس آ گئے۔ 3 جون کا منصوبہ۔ تقسیم کا ابتدائی منصوبہ اگست 1948 میں طے کیا گیا تھا، تاہم ماؤنٹ بیٹن نے کچھ وجوہات کی بنا پر تاریخوں میں رد و بدل کر کے 15 اگست 1947 کر دیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس پلان کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ پہلی اس میں یہ ہے، سندھ اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتی ہے یا پاکستان میں۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ صوبہ ہندوستان کے کس حصہ میں شامل ہونا چاہتا ہے، بھارت میں یا پاکستان میں۔ پنجاب اور بنگال کی قانون ساز اسمبلیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گی۔ ایک ریفرنڈم صوبہ آسام کے ضلع سلہٹ میں منعقد کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے کی خواہش کا تعین کیا جا سکے۔ بلوچستان کا شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کارپوریشن اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہندوستان اور پاکستان میں عبوری آئین کے طور پر لاگو کیا جائے گا۔ ریاستیں اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کریں گی۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔